ایک طبیب آئے، منصور دوانخی کا دربار ہے، تو طبیب نے آ کر، ہندی طبیب ہے، اس زمانے میں ایکسپرٹس ہوتے تھے، تو اس کے پاس کتاب تھی اپنی طبابت کی، تو وہ بڑے فخر سے اس طبابت کی کتاب کو پڑھ رہا ہے دربار میں، اور منصور نے امام علیہ السلام کو بھی بلا جائے، اپنے ذہن میں تصور کرتے ہوئے کہ چونکہ یہ تو دین کے امام ہیں اور عالم ہیں، اور یہ طب کا عالم ہے، تو جو یہ کہے گا اس کا جواب تو نہیں ہوگا ان کے پاس۔ تو جب وہ کچھ بیان کر چکا اپنی کتاب سے، تو اس نے امام سے پوچھا کہ کیا آپ نے میری کتاب سے استفادہ کیا؟ امام نے کہا کہ ہم کسی اور کے علم سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کسی اور کے علم سے استفادہ نہیں کرتے تو پھر کتاب کے بجائے کہاں سے علم حاصل کرتے؟ تو امام نے کہا ہمارا علم کتابی نہیں ہے، ہمارا علم الہی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ کے یہاں طب کے بارے میں کچھ ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے، اپنی فیلڈ کا جب کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ آتا تھا نا امام علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، اور جب وہ یہ کہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، تو پھر یہ ہے علم کی معراج۔ جیسے کہ ابو حنیفہ مثال کے طور پر، میں نے کہا فقہ کا امام، میں حق و باطل کی بات نہیں کر رہا، تو وہ دنیا کے امام ہیں، میرے امام کے غلام ہیں۔ تو امام نے کہا کہ طب کے لیے میرے جد نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سردی کا علاج گرمی سے کرو، گرمی کا علاج سردی سے کرو، پہلا فقرہ کا امام نے، جو حکمت میں آج بڑی کامن بات ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تمام جو ڈیزیز ہیں اس کی روٹ اسٹمک ہے، تو اس کا خیال رکھو تو ہر بیماری سے محفوظ رہو گے، یعنی اپنی غذا کا خیال رکھو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا میں بڑا عالم ہوں طب کا؟ اب امام علیہ السلام یہ فرمائیں کہ میں بڑا عالم ہوں، اس وقت شاید امام نے مصلحت میں یہ نہیں سمجھا۔ امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بڑے عالم ہو یا میں بڑا عالم؟ تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ طب میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، علم کا تکبر تھا اب تک۔ تو امام نے اس سے کچھ پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسکل، اس کے اندر دماغ رکھا ہے، تو جو اسکل ہے اسے ایک ہی ہڈی سے کیوں نہیں بنایا؟ اس میں جوائنٹس کیوں ہیں؟ اس میں ہولز کیوں ہیں؟ ابھی 1400 سال پہلے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جب نہ کوئی ایکس رے کا تصور ہے نہ کوئی اور کسی ایسی ٹیکنالوجی کا تصور ہے، تو اس میں سوراخ کیوں رکھے اللہ نے؟ ایک ہی ہڈی بنا دیتا، اس کے اندر دماغ رکھ دیتا، کہ مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ اللہ نے سر کے اوپر بال کیوں رکھے اور پیشانی کے اوپر بال کیوں نہیں رکھے؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ پیشانی پہ بال نہیں رکھے لیکن ابرویں رکھی ہیں، وہ کیوں رکھی ہیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا اگر ابرویں رکھی ہیں تو اس کے اوپر آنکھوں میں پلکیں رکھی ہیں، وہ کیوں رکھی ہیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ اللہ نے آنکھوں کو بادام کی شکل میں کیوں بنایا؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نی کیپ وہ آگے کیوں رکھا ہے، بیک پہ کیوں نہیں رکھا؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا امام کے جو کہ فقہ اور عقائد، امام کی دعاؤں کے بارے میں تو گفتگو ہوتی ہے، تو مختصر سی گفتگو تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں میں۔ یہ ایک بڑی تفصیلی روایت ہے یہ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بہت توجہ کیجیے گا، اس سے ایک وہ ٹیکنالوجی کا معاملہ کہ جو ہمارے سامنے آج ہے، وہ امام علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ امام نے کہا کہ اللہ نے اسکل رکھا اور اس کے اندر جوائنٹس رکھے اور ہولز رکھے، اس لیے کہ جب دماغ کام کرتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے، اس کی حرارت باہر نکل سکے۔ آج لیپ ٹاپ پہ آپ کام کرتے ہیں تو وینٹس ہوتے ہیں نا اس کے، اگر ان وینٹس کو آپ بلاک کر دیں تو لیپ ٹاپ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور ایک جگہ جا کے بند ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہڈی میں، اس ایک ہی اسکل میں اس دماغ کو رکھ دیتا تو برین اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا کہ ایک موقع پہ کام کرنا چھوڑ دیتا۔ یہ اللہ نے اس کے لیے وینٹس خلق کیے۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بالوں کو سر پر اس لیے رکھا ہے کہ ان روٹس کے ذریعے سے آئل وہ دماغ تک پہنچتا رہے، اور اللہ نے بالوں کو سر پر اس لیے رکھا ہے کہ سردی اور گرمی کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے، اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں رکھے کہ اگر پیشانی پر بال رکھ لیتا تو وہ آنکھوں تک آ جاتے اور آنکھوں تک نور نہ آ پاتا، لیکن اللہ نے ابروؤں کو اس لیے رکھا ہے کہ اتنا نور نہ آ جائے کہ آنکھوں کے اوپر زیادہ نور ہونے کی وجہ سے وہ کھل نہ سکے، اور پلکوں کو اس لیے رکھا ہے کہ
اگر مزید کوئی نور آ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو اس سے ایڈجسٹ کر لے اور طے کر لے کہ کتنا اسے روشنی لینی ہے. اور بادام کی شکل میں اللہ نے آنکھوں کو اس لیے رکھا کہ اگر کوئی میل چلا جائے تو آسانی سے نکل جائے. اس کا شیپ اس طرح سے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موئسچر رکھا ہے کان میں. اور امام نے سے پوچھا تھا کہ یہ جو موئسچر ہے تو کانوں میں تلخ ہے اور زبان پر شیرین ہے اور آنکھوں میں بھی ایک نمی ہے, وہ نمکین ہے. وہ کیوں ہے؟ تو امام اسلام نے کہا کہ وہ نمکین اس لیے ہے کہ یہ چربی ہے تاکہ یہ اپنے مقام پر باقی رہے, کیونکہ نمکین ہے لہٰذا وہ چربی کو اسٹیبل رکھے گا. اور تلخ بٹر اس لیے رکھا کانوں کا موئسچر کہ اس میں حشرات الارض میں سے کوئی اندر نہ چلا جائے, خود بخود فلٹر رکھا ہے. زبان میں شیرین اس لیے رکھا کہ اگر یہاں نمکین رکھ دیتا تو پیاس کبھی نہ بجھتی, اس لیے زبان پہ شیرین رکھا. پھر امام اسلام نے کہا کہ نی کیپس اللہ نے آگے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم آگے بڑھ سکو. اگر بیک پہ رکھتا تو آگے نہ بڑھ سکتے, پیچھے چلنا پڑتا. اس کے بعد امام اسلام نے اسے لنگس کے بارے میں بتلایا, ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں بتایا. تو کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ نہ آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر ہے, نہ آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر ہے.